شاہ جو پورا نہیں ہونے دے گا اس کو خالق کبھی پیدا نہیں ہونے دے گا۔ دیکھ کر نیزے پہ سر سمر سے زینب نے کہا میرا بھائی تجھے اونچا نہیں ہونے دے گا۔ دیکھ کر نیزے پہ سر سمر سے زینب نے کہا میرا بھائی تجھے اونچا نہیں۔ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں ذرا دیکھیے، یہ جتنے لوگ جا رہے ہیں ان کو دیکھ لیجئے، اگر علاقے میں کوئی حادثہ ہو گیا تو الزام انہی پہ کر دیجئے گا کہ انہی نے حادثہ کیا ہے۔ ایک آل رسول کی زبانی ایک اچھی بات آپ سننے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کے اس جلسے میں ایک آل رسول کی آمد ہوئی ہے۔ نہ جانے آپ کہاں جا رہے ہیں، بیٹھے بڑی تیزی کے ساتھ مجھے سفر کر کے اولاد غوث اعظم حضرت علامہ سید شباب میاں صاحب قبلہ کے قدم مبارک میں پہنچنا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کا اچھا بیان ہو جائے، افراتفری کے ماحول کو بالکل ختم کر کے بلا تمہید جس نے ہمارے اور آپ کے نظروں کے فریم میں بزرگان دین کی تصویر چسپا کی ہے، اس ذات کا نام حضرت علامہ سید شباب میاں صاحب قبلہ ہے۔ آج آپ کی آبادی میں ہے، جتنا ہو سکے فائدہ اٹھا لیجئے، نعروں سے استقبال کریں، نعرہ تکبیر۔ یہ کسی اتھو غیروں کا استقبال نہیں کر رہے ہیں، ایک آل رسول جن کی رگوں میں امام حسین کا خون ہے، جن کے رگوں میں غوث اعظم کا خون ہے، جن کے رگوں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ ہاتھوں کو اٹھائے پورا مجمع، اپنے نبی کے نام پر اپنے ہاتھ کو اٹھا کے استقبال کریں، نعرہ تکبیر، اور بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت عشق محبت، گنبد خضرا کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ روشی بڑھے اللہم صلی اللہ سیدنا وعلا علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ بعد حمد و درود لائق صد احترام علماء اہل سنت، شورائے اسلام، سامعین و سامعات، السلام علیکم۔ یہ راستے والے جو معاملے ہیں، یہ جو راستہ ہے اسے ذرا آپ بند کرنے کی زحمت گوارا کریں گے کمیٹی والے لوگ؟ اے بچے بیٹھی جو آپ حضور کا جلسہ خراب کرنا چاہتے ہیں؟ پوری اعمال نامہ تو خراب کر ہی لیا ہے ہم لوگوں نے۔ جتنے لوگ بیٹھنا جانتے ہیں وہ بیٹھ جائیں۔ سوال سمجھ میں نہیں آ رہا کیا؟ جتنے بیٹھنا جانتے ہیں وہ بیٹھ جائیں۔ آپ لوگوں کو میں خط نہیں لکھوں گا بیٹھنے کے لیے، بیٹھ جائیں آپ۔ تمام لوگ یا تو اپنے گھر چلے جائیں یا سکون سے بیٹھ جائیں۔ یہ کسی چوکیدار کا جلسہ نہیں ہو رہا ہے، یہ کسی منسٹری کے آدمی کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، یہ دونوں عالم کے مالک و مختار کا ذکر ہے، جس کے لیے اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا۔ اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب یہ پنڈال بھی آئے اور یہ نعیم اختر صاحب، تمام علماء اہل سنت اپنے یہاں سے آ جائیں، میں اپنے گھر سے آ جاؤں، لائٹ آ جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، پنڈال آئے مگر آمنہ کا لال نہ آئے۔
ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور اپنی محفل میں نہیں آئیں گے؟ تھوڑی دیر آپ سن لیں، میں تھوڑا سا مزاج بن جائے تو تھوڑا سا بولا بھی جائے بھائی، ایک 4 مصرے سن لیں آپ، اور یہ ترنم کے ساتھ نہیں ہے چونکہ 2 ماہر ترنم بڑے اچھا پڑھ کے چلے گئے ہیں، اس مائک نے بڑا اچھا ویوہار نہیں کیا ان کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی یہ جو وکاس ہے اس کا وکاس کرے، اور یہ جو میری بات ہے وہ سن لیں۔ کینہ پرور حاسدوں کو جانے کیا تکلیف ہے، علماء منبر یہ جو علماء ہیں یہ آج تمہیں نارمل لگتے ہیں، آج آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ آپ کو صرف کچھ ہی وقتوں میں ہمدردی محسوس ہوتی ہے، مگر خدا کی قسم قیامت کے دن یہ حضور کے ساتھ ہوں گے، میرے سرکار کے نائب ہیں یہ لوگ۔ اور اس دور میں، دور حاضر میں، ٹوپی لگانا، داڑھی لگانا یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ اس وقت میں اگر آپ اس وقت میں اگر ہم لوگ نہیں سدھرے، حدیث میں آیا ہے ہمارے اعمال ہمارے حاکم ہیں۔ مولانا انور علی صاحب بیٹھے ہیں، میں نے ان سے بات کہی تھی، ہمارے اعمال ہمارے حاکم ہیں، حالات زیادہ خراب ہو گئے ہیں۔ مجھ سے مولانا محفوظ صاحب نے کہا آپ کا جب تک دل چاہے تب تک بولیے، میں نے ان سے کہا ویسے مجھے روک کون سکتا تھا، یہ مائک تو میرا ہی ہے بھائی، یہ ذکر میرے باپ کا ہو رہا ہے۔ 4 مصرے سن لیں۔ کینہ پرور حاسدوں کو جانے کیا تکلیف ہے، بے خبر دانشوروں کو جانے کیا تکلیف ہے، اور اونچے اونچے حضرتوں نے اعلیٰ حضرت کہہ دیا، اونچے اونچے حضرتوں نے اعلیٰ حضرت کہہ دیا، چھوٹے چھوٹے حضرتوں کو جانے کیا تکلیف ہے۔ اونچے اونچے حضرتوں نے اعلیٰ حضرت کہہ دیا، چھوٹے چھوٹے اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کیا۔ جتنا حسین اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا اتنا پھر کسی دوسرے کو نہیں بنایا، بلکہ خدا کی قسم اللہ نے آپ کو ایسا بنایا کہ جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں۔ یہ میں اگر کہوں تو آپ کہیں گے کہ آپ نے دیکھا، چل میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ نے حضور کے چہرے کو دیکھا اور دیکھتے ہی بولے، حالانکہ جلوت میں دیکھتے تھے، خلوت میں دیکھتے تھے، ہر جگہ دیکھتے تھے، آپ نے سب سے زیادہ حضور کے بعد وقت گزارا ہے، مگر پھر بھی ایک دن مسجد نبوی میں کہنے لگے، عمر میں نے اپنے آقا کے چہرے سے زیادہ حسین کسی کا چہرہ نہیں دیکھا۔ حضرت عمر نے ہاتھ پکڑ کے کہا، تم دیکھتے کیسے جب کسی ماں نے ایسا دوسرا بیٹا ہی نہیں تھا۔ غور کریں آپ، میں ایک روایت بیان کر رہا ہوں، میں اپنے نبی کی بات کر رہا ہوں، میں اپنے آقا کی بات کر رہا ہوں۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسا تجھے خالق نے تیرا دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ تضاد کا اشعار تو بہت لوگ کہتے ہیں، مگر جو سنت تضاد میں اعلیٰ حضرت نے شعر کہا ہے ایسا کوئی کہہ نہ سکا، وہ ایک الگ سا بات ہے، مگر میری اس بات پر آپ غور کریں، اور جو حضرات گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے گھر جا سکتے ہیں بڑے آرام سے، یہاں پہ صرف اب نبی کی بات ہوگی، سبھی کی بات نہیں ہوگی۔ ذرا غور کریں آپ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ذرا تھوڑا سا آپ سنیں، ہمارے ماشاءاللہ سیاسی لیڈر یہاں تشریف فرما ہیں، اب میرا رب اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب کے صدقے میں ہماری قوم پہ اپنا رحم فرمائے، یہ کہوں گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اللہ فضل فرمائے بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ زبان حق بولتی تھی، حق بولتی ہے، حق بولتی رہے گی انشاءاللہ۔ اب ذرا غور کریں، صحابہ اکرام سے ایک دن میرے آقا اپنے حسن کا ذکر کر رہے ہیں، زور سے بولو سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا، آپ نے دیکھا ہوگا جب بچہ پیدا ہوتا ہے، دیکھا آپ نے، اس سے اچھی حدیث میں آپ کو سنا نہیں سکوں گا، اگر آپ تھوڑا لطف اندوز ہونا چاہیں تو ہو جائیں، آپ بھی سب لوگ سن لیں۔ آپ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو روتا ضرور ہے، اور نہیں روئے گا تو لگتا ہے یہ لوتھڑا ہے، مر چکا ہے، اس کے گھر والے رونے لگتے ہیں، اگر وہ نہیں روتا ہے تو اس کے گھر والے رونے لگتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچے کے ساتھ ایک ہمزاد پیدا ہوتا ہے، وہ اسے رلاتا ہے، ڈراتا ہے، بچہ روتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا آقا کیا آپ کے ساتھ بھی کوئی ہمزاد پیدا ہوا؟ توجہ، اس نے آپ کو نہیں ڈرایا، نہیں رلایا، فرمایا کیا رلاتا؟ اس نے میری صورت دیکھی تو دیکھتا ہی رہ گیا، دیکھتا ہی رہ گیا، فرمایا رولا رہے کی بات چھوڑا، اس نے میرے چہرے کو دیکھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
کم کر دیں ان کو. ہاں سنیں آپ, یہ پھول ہے. ہاں اور لمبا لگائیے, زور سے بولیے سبحان اللہ. حضرات یہ ذرا میری بات پہ غور کریں آپ. میرے نبی کی حدیث سے شروع کرتا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامہ, میں 4 لوگوں کی شفاعت قیامت کے دن اسپیشلی کروں گا. اللہ اسپیشل. ایک وہ جو میری اولاد کی تکریم کرے, اللہ. ایک وہ جو میری اولاد کی جو ہے میری اولاد کے بگڑے کاموں کو بنا دے. ایک وہ ہے جو میری اولاد کی حاجت کو پورا کر دے, اور ایک وہ ہے جو میری اولاد سے محبت دل سے بھی کرے زبان سے بھی کرے. امام سیوطی سے پوچھا گیا دل کی محبت تو سنی تھی, یہ میرے آقا نے جو زبان سے کہا ہے اس میں کیا حکمت ہے؟ امام سیوطی نے کہا سب کی محبتیں چھپا کے رکھو, اور نبی چاہتے ہیں ان کی اولاد کی محبت کا اعلان کرو. تبھی تو میرا امام پکار اٹھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نور تیرا سب پھیلانا. بھائی آواز خراب ہو تو نام نہیں لگانا چاہیے, بیٹھو آواز صحیح کرو. توجہ چاہتا ہوں, میرے نبی نے فرمایا, بس اس کے بعد میں اپنی تقریر شروع کروں گا, جو میرا موضوع ہے اس تک آؤں گا, مگر ذرا غور کر لیں آپ حضرات. میرے نبی فرماتے ہیں, میرے آقا فرماتے ہیں حسین تم میرے پھول ہو, تم میرے پھول ہو. اے حسین, آواز بہت خراب کر رہا میں مگر میری نہیں کر سکتا, مجھے اپنے رب کی ذات پہ امید ہے. حسین تم عظیم ہو. کہا نانا کیسے عظیم ہو؟ کہا جب تم چھوٹے تھے بچپن میں, جب تمہاری امی تمہیں جھولا جھولاتی تھی اور وہ جب کام میں لگ جاتی تھی, تمہارا جھولا جو جھولتے جھولتے ہلتے ہلتے جب رکنے والا ہوتا تھا تم رونے والے ہوتے تھے. تو فرمایا بیٹے حسین جب تم رونے والے ہوتے تھے تب جبرائیل آتے تھے اور آپ کے جھولے کو ہلا دیتے تھے. اے حسین تم اس وجہ سے عظیم ہو کہ تمہیں فرشتوں کے سردار نے جھولا جھولایا ہے. میرے نبی سے حسین نے پوچھا اگر میں عظیم ہوں تو مجھ سے زیادہ عظیم کون ہے؟ کہا تمہارا بابا علی. کہا کیسے؟ کہا تمہیں فرشتوں کے سردار نے جھولا جھولایا اور علی کو میں نے نبیوں کے سردار میں جھولا جھولایا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. حسین بس زیادہ میں جناب والا کوشش کروں گا, تھوڑا سا ٹریبل بڑھا دیں اور تھوڑا سا پیس بڑھا کے مائک کی سے بچائیں. میری الحمدللہ اللہ بچائے گا, زور سے بولو سبحان اللہ. میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے نبی نے فرمایا حسین تم میرے پھول ہو, زور سے بولو نا سبحان اللہ. حسین تم میرے پھول ہو. اب آپ کو ذرا یہ ہونا چاہیے کہ نبی نے جب پھول فرمایا تو اس میں حکمت ہوگی, کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی. میرے نبی نے فرمایا حسین تم میرے پھول ہو. اب ذرا غور کریں, پھول اگر آپ کی بھدوئی میں کھلے گا تو صبح کو کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا. اگر بنارس میں کھلے گا صبح کو کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا. اگر الہ آباد میں کھلے گا صبح کو کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا. اگر حیدرآباد میں کھلے گا صبح کو کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا. پھول ہی تو ہے میاں. اگر دلی میں کھلے گا مرجھائے گا, اگر ممبئی میں کھلے گا مرجھائے گا, پٹنہ میں کھلے گا مرجھائے گا, بہار میں کھلے گا مرجھائے گا, اگر اتر پردیش میں کھلے گا مرجھائے گا, بنگال میں کھلے گا مرجھائے گا, مدھیہ پردیش میں کھلے گا مرجھائے گا, پنجاب میں کھلے گا مرجھائے گا, مدھیہ پردیش میں ایم پی میں کھلے گا مرجھائے گا, راجستھان میں کھلے گا مرجھائے گا, ہندوستان میں کھلے گا مرجھائے گا, پاکستان میں کھلے گا مرجھائے گا, انگلستان میں کھلے گا مرجھائے گا, نائجیریا میں مرجھائے گا, ہالینڈ میں مرجھائے گا, نیوزی لینڈ میں مرجھائے گا, جناب والا امریکہ میں مرجھائے گا, آسٹریلیا میں مرجھائے گا. مگر اگر کتنا ہی سخت پھول ہو جب صبح کو کھلے گا تو چاہے وائٹ ہاؤس میں بھی کھلے تب بھی شام کو مرجھانا پڑے گا. مگر نبی
یزیدی نام لیوا نہیں مل سکتا پورے ہندوستان میں، کسی کی دکان میں، کسی کے مکان میں، مگر اگر حسین کو دیکھنا ہے تو دھڑکتے ہوئے دل کی دھڑکنوں سے پوچھو، حسین مل جائے گا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میری پوری تقریر سن کے جائیں، میں بہت سنجیدہ مزاج کا آدمی ہوں، مگر تھوڑا بہت ہندوستان میں رہتا ہوں تو یہ باتیں سیکھ لی ہیں۔ میری پوری تقریر سن کے جائیں، آپ کا دل نہ بدلے تو میرے لیے دعا کر کے جانا، اللہ مجھے کسی قابل کر دے۔ اگر یہ بہنیں کل سے دوپٹہ سر پہ اچھے سے نہ رکھنے لگے تو میرے لیے پھر بھی دعا کرنا کہ میں اتنے بڑے، ہم لوگ بڑے بزرگوں کی اولادیں، بڑے لوگوں کے ماننے والے، مگر اتنے ناکاراں ہیں کہ بہت اچھا پلیٹ فارم ملتا ہے پھر بھی کچھ نہیں کر پا رہے۔ آج ہمارے جلسوں میں لطیفے اور دنیا بھر کی باتیں ایسی پیدا ہو گئی ہیں، مجھے بتائیں آپ یہ لطیفے سنانے کا دور ہے کیا؟ مجھے بتائیں جلسوں میں لطیفے سنانے کا دور ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ مجھے۔ بس میں ایک بات کہوں گا، کون کہتا ہے کہ 72 نے ہرا دیا، 22,000 نے ہرا دیا 72 کو؟ میرے گاؤں کا یہ مزاج ہے کہ اکھاڑے میں وہی جیتتا ہے جو اکھاڑے میں کھڑا رہے، جو اکھاڑے سے باہر ہو گیا اس کی ہار مانی جاتی ہے۔ دنیا دیکھ لے، 72 بھوکے پیاسے لڑے 22,000 سے، مگر کربلا کے میدان میں تمہیں 22,000 نہیں ملیں گے، وہ بھاگ چکے ہیں، 72 کا خیمہ لگا ہوا۔ میرا بچہ، بس میں اپنی طرف آتا ہوں، میرا بچہ 6 مہینے کا ہو، 7 مہینے کا، آپ اسے دوا، میں اپنے جو ہمارے سیاسی لیڈر ہیں ان کی توجہ چاہتا ہوں اور آپ تمام لوگوں کی۔ اگر میرا بچہ، اللہ کرے تو میرا دل میرے زبان کے ساتھ چلنے لگے، اللہ کرے تو، بس درمیان میں مومن کا ہتھیار ہے دعا۔ اگر میرا بچہ بیمار ہو گیا، اسپتال میں لے کے گیا، اے بھیا ہے، آپ کیا کر رہے ہو بھائی؟ اب مت بولنا، جو کہیں نہیں بول پاتا ہے وہ جلسے میں جا کے ضرور بولتا ہے۔ میری بات سنیں آپ، بچے کو بیماری ہو گئی، بخار آ گیا، ڈاکٹر کو دکھانے گیا، انجیکشن لگا، سوئی جب اس کے بھوکی، جب اس کے سوئی لگی تو بچہ میرا رونے لگا۔ میں ہسپتال میں تھا، میری آنکھ میں آنسو آ گئے، حالانکہ وہ بچے کی اچھے کے لیے لگائی گئی تھی سوئی، مگر مجھ سے میری غیرت نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ تیرے بچے کی سوئی لگی ہے تو تو رونے لگا، کیا تیرا بچہ بچہ ہے؟ کیا فلسطین کے بچے بچے نہیں ہیں؟ سیریا کے بچے بچے نہیں ہیں؟ عراق کے بچے بچے نہیں ہیں؟ کیا کشمیر کے بچے بچے نہیں ہیں؟ کیا تڑپنے بلکنے والے بچے بچے نہیں ہیں؟ وہ جو لوگ، وہ کل تک جس صدام کے نام پہ ہزاروں لاکھوں نام رکھے گئے، جس کی اطلاعیں لینے کے لیے لوگ بی بی سی وغیرہ کا سہارا لیا کرتے تھے، ریڈیو سنا کرتے تھے، جس کی اطلاع لینے کے لیے لوگ اپنا گھر چھوڑا کرتے تھے، مگر آج دنیا جا کر کے دیکھ لیا، میرے دوست ہیں وہ گئے تھے بغداد شریف، انہوں نے بتایا سید صاحب محلے ہیں مگر رہنے والا کوئی نہیں ہے، گھر ہیں مگر ویرانے پڑے، محلے کے محلے میں کوئی نہیں ہے۔ جس صدام کے لیے آپ روتے تھے اس کے شہر میں آج جناب والا تباہی آ چکی ہے، سیریا برباد ہو چکا ہے، فلسطین برباد ہو چکا ہے، غازہ برباد ہو چکا ہے، اللہ اللہ دشت لیلہ برباد ہو چکا ہے۔ ارے مجھے بتائیں تو آپ حضرات، کیا ہمارے بچے بچے ہیں کہ فلسطین کے بچے بچے نہیں ہیں؟ آپ نے انسٹاگرام کے ذریعے، آپ نے فیس بک کے ذریعے، آپ نے دیگر سوشل سائٹ کے ذریعے دیکھا ہوگا، نہ جانے کتنے بچے، نہ جانے کتنے بچوں کے بمبوں سے لاشوں کو اڑا دیا جاتا ہے، نہ جانے کتنی بچوں کو اگر میری بہن کے اوپر کوئی غلط نظر ڈالے تو میں چیخنے لگتا ہوں۔ مگر مجھے بتائیں کیا وہ بہنیں بہنیں نہیں ہیں؟ آپ کو درد نہیں ہوتا ہے؟ ہاں نہیں ہوتا ہے، چونکہ ہماری حس مر چکی ہے، ہمارا احساس مر چکا ہے، ہم کہیں نہ کہیں اس جگہ پہ آ چکے ہیں کہ آج ہمیں دنیا مٹانے کے چکر میں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو درد ہو نہ ہو، فلسطین کے لوگوں پر آپ کا دل دکھے نہ دکھے، مگر آئیے آج سے 1400 سال پہلے پیغمبر اسلام کے 2 بیٹے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی شہزادی خاتون جنت سے شام کے وقت کھانے کے وقت میں کہہ رہے ہیں امی جان آج ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ سیدہ پوچھ رہی ہیں میرے بیٹوں کیوں نہیں کھاؤ گے؟ وہ پار کر رہے ہیں امی جان آپ
آپ کو ایک سوال کا جواب دینا ہوگا کہ پوچھو کہ آپ پوری رات روتی کیوں رہتی ہیں؟ امی جان ہم پوری رات آپ کو روتے دیکھتے ہیں، امی جان آپ کو پوری رات روتے دیکھتے ہیں، جب آپ رات کو مسلح پہ سسکتی ہے تو ہم دونوں بھائی بھی رونے لگتے ہیں۔ امی جان کئی راتوں سے آپ لگاتار رو رہی ہیں اور ہم دونوں بھائی بھی پوری رات روتے ہیں، آپ کو بتانا ہوگا کہ آپ کیوں روتی ہیں۔ میرے نبی کی بیٹی نے اپنی آنکھوں میں آنسو لا کے کہا بیٹا مجھے اور تو کوئی غم نہیں ہے مگر تیرے نانا کی امت کا غم رلا رہا ہے، مجھے تیرے نانا کی امت کی بے چینی رلا رہی ہے، مجھے تیری نانا کی امت کی زندگیاں رلا رہی ہے۔ اب مجھے بتائیں نبی کریم کی بیٹی کو غزہ رلا رہا ہے، فلسطین رلا رہا ہے، نبی کریم کی بیٹی